ٹھیک ہے. اور تیروں کے ذریعے جو قسمت معلوم کرنا ہے یہ بھی اسی درجے کی برائی ہے. یہ اس لیے ساتھ ذکر ہے. کھانے پینے کی 10 چیزوں کو حرام یہاں کیا گیا، اور اس کے علاوہ اسی درجے کی برائی قسمت کے حال معلوم کرنا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرح سے آخری حکم ہے نا، یہ پوری آیت ہے. تو آخری حکم جو دیا گیا قرآن میں وہ کیا ہے؟ قسمتوں کے حال معلوم نہ کرو. اور آج آپ دیکھیں اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے ایسے توہمات کا شکار ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی نجومی کے پاس چلے گئے، کبھی کسی سے کچھ پوچھا، کبھی اس سے حال معلوم کر، کسی بابے کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی سادھو کے پاس، کسی مجذوب کے پاس جن کو اپنی ہوش نہیں، ان سے جا کے قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط کاموں میں سے ایک غلط کام ہے. اخباروں میں روز سویرے اٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا دن، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اور یہ سال کیسے گزرے گا، اور باقاعدہ وہ کتابیں خریدتے ہیں بڑی بڑی، اور روز اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ٹیلی ویژن پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو ایسا ایک پروگرام آتا تھا جس میں فلاں برج میں پیدا ہونے والوں کا آج کا دن یہ ہوگا، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے، فلاں چیز میں احتیاط کیجیے. یہ صرف سوچ اور اتفاق ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ پوری ریسرچ ہوئی ہے برطانیہ میں، اور 30-40 سال میں جا کے وہ ریسرچ پوری ہوئی کہ جس میں ایک ہی دن پیدا ہونے والے بچوں کی آگے کی زندگی کو جب کمپیئر کیا گیا تو ہر ایک کی عادتیں اور رجحانات اور ہر چیز فرق تھی. آپ نے 2 جڑواں بھائیوں کی عادتوں میں فرق دیکھا ہوگا، مزاج کا فرق، عادتوں کا فرق، پڑھنے لکھنے کی ہیبٹس، کئی چیزوں کا فرق. جب وہ ایک ماں کے پیٹ میں رہے اور ایک وقت ایک دن پیدا ہوئے، ان میں فرق ہے. تو باقی یہ صرف تخیلات ہیں، توہمات ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکا ہے، سب جھوٹ لکھا ہوتا ہے. اور اس میں انسان ایمان جب لے آتا ہے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے، ہوتا کچھ نہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ توہمات پیدا بھی کر دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ توہمات جو ہیں وہ غیر اللہ پر اعتقاد ہے، عقیدے کے سخت خلاف